اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں ایسے علم سے بچا جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے بچا جو نہ جھکے، ایسی روح سے بچا جو کانے نہ ہو، اور ایسی دعا سے بچا جو سنی نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ادارے کی جسے دنیا امن کا محافظ سمجھتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ظلم کی سب سے منظم شکل ہے۔ ایک ایسا ادارہ جس کا نام ہے اقوام متحدہ، مگر حقیقت میں یہ اقوام متحد نہیں بلکہ دجالی طاقتوں کا متحد محاذ ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں جو دنیا کو سطحی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو پردے کے پیچھے کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، جہاں قانون کمزور کے لیے قید بن جاتا ہے اور طاقتور کے لیے آزادی کا دوسرا نام۔ 1945 دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا، دنیا خون میں ڈوبی ہوئی تھی اور انسانیت چیخ رہی تھی۔ تب اچانک ایک آواز ابھری، ہم ایک نیا عالمی نظام لائیں گے تاکہ دوبارہ جنگ نہ ہو، اور یوں وجود میں آئی اقوام متحدہ، ایک ایسا ادارہ جو کہنے کو امن کے لیے تھا مگر حقیقت میں 5 بڑی طاقتوں کے غلبے کا اعلان تھا۔ ان طاقتوں کے نام ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین۔ یہ 5 ملک سلامتی کونسل کے مستقل ممبر بنے اور انہیں ملی ویٹو پاور، یعنی خدا جیسی طاقت کہ وہ کسی بھی فیصلے کو روک سکیں۔ سامعین، دنیا کے 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں، مگر فیصلہ صرف 5 ممالک کرتے ہیں۔ باقی 188 ممالک کسی کے حق کے لیے ووٹ دیں اور ایک ملک ویٹو کر دے تو فیصلہ کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جسے کہا جاتا ہے عالمی انصاف کا مرکز، لیکن دراصل یہ عالمی ناانصافی کا قلعہ ہے۔ فلسطین میں معصوموں کا خون بہتا ہے، اقوام متحدہ خاموش، کیونکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، سلامتی کونسل صرف اظہار تشویش کرتی ہے، کیونکہ برطانیہ اور اس کے اتحادی نظام کے محافظ ہیں۔ یہ وہ ویٹو پاور ہے جس نے ظالم کو طاقت دی اور مظلوم کو قانون سے محروم کر دیا۔ سامعین کرام، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو یہ 5 طاقتیں وہی ہیں جنہوں نے پچھلی صدیوں میں دنیا کے نقشے بدل دیے۔ برطانیہ، جس کی حکومت کبھی سورج غروب نہیں ہونے دیتی تھی، کینیڈا سے آسٹریلیا، ہندوستان سے افریقہ، جہاں بھی گیا وہاں غلامی، لوٹ مار اور استعماری نظام چھوڑ گیا۔ فرانس، جس نے افریقہ، مشرق وسطی اور لبنان تک کو اپنی کالونی بنایا، آج بھی کئی افریقی ممالک اپنی کرنسی فرانس کے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ روس، جس نے مشرقی یورپ، وسطی ایشیا اور افغانستان تک اپنی توسیع کی، کمیونزم کے نام پر لاکھوں انسانوں کو مذہب سے کاٹ دیا۔ اور امریکہ، جس نے آزادی کے نعرے سے دنیا کو دھوکہ دیا اور تیل، معیشت اور میڈیا پر اپنا قبضہ کر کے خود کو جدید فرعون بنا لیا۔ چین ایک خاموش مگر خطرناک طاقت ہے جو اعداد شمار، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا پر کنٹرول قائم کر رہی ہے۔ سامعین، یہ 5 طاقتیں مل کر ایک ہی نظام کے مختلف چہرے ہیں اور وہ نظام ہے دجالی عالمی نظام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری زمانے میں ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا۔ یہ فتنہ ہے دجالی فتنہ، جو میڈیا، معیشت اور حکومت کے ذریعے انسانوں کے ذہن، دل اور ایمان پر قابض ہوگا۔ اقوام متحدہ اسی فتنے کا ادارہ ہے جہاں حق صرف وہ ہے جو طاقتور طے کرے، جہاں انسانی حقوق صرف مغرب کے لیے ہیں اور دہشت گردی کا لفظ صرف مسلمان کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دینوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، آج جو فرعون بنے بیٹھے ہیں کل وہی زمین میں نشان عبرت ہوں گے۔ سامعین کرام، آج مسلمان ملک اقوام متحدہ کے رکن تو ہیں مگر غلامی کے دائرے میں ان کے فیصلے، ان کے قرضے، یہاں تک کہ ان کے نظریات بھی مغرب سے آتے ہیں۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ایران سب اپنی بقا کے لیے انہی دجالی اداروں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ وہی غلامی ہے جس کے خلاف علامہ اقبال نے صدی پہلے پکارا تھا، دیکھ مگر دل سے کہ ہر پردہ اٹھا دیتی ہے، روشنی عقل نہیں، دل کی بصارت بھی کچھ ہے۔ سامعین کرام، اقوام متحدہ کے پیچھے دراصل ایک خواب ہے، ون ورلڈ گورنمنٹ، یعنی ایک عالمی حکومت جہاں مذہب، قوم اور وطن سب ثانوی ہوں اور ایک نیا مذہب انسانیت دجال کے نظام کی بنیاد ہو۔ یہی وہ تصور ہے جسے مغرب نیو ورلڈ آرڈر کہتا ہے اور اسی کے لیے عالمی بینک، IMF، WHO
سب ادارے اسی جال کا حصہ ہیں۔ یہ وہ عالمی بیرونی نظام ہے جو بیرون جدید کو دنیا کا خدا بنانا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ نہیں کہ اقوام متحدہ ظالم ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے۔ ہم نے اپنے فیصلے غیروں کے اداروں کے حوالے کر دیے، ہم نے قرآن کے قانون کو چھوڑ کر انسانی بنائے ہوئے نظاموں کو قبول کر لیا۔ یاد رکھو، جو قوم اپنا نظام عدل خود نہیں بناتی، اس پر دوسروں کا نظام مسلط ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو ہماری آنے والی نسلیں صرف تاریخ میں پڑھیں گی کہ کبھی ایک امت تھی جو خیر امت کہلاتی تھی۔ اقوام متحدہ ہمیں امن نہیں دے سکتی کیونکہ وہ خود ظلم کا ستون ہے۔ اصل امن صرف وہاں ہے جہاں اللہ کا حکم غالب ہو۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سامعین کرام، دنیا بدل رہی ہے، طاقتوں کے توازن تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ لمحہ قریب ہے جب فرعون کے عوان لرزیں گے اور امت بیدار ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ایمان، علم اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ہمیں اقوام متحدہ کے جھوٹے امن سے نکل کر قرآن کے سچے نظام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ بیداری کی صدا ہے۔ دنیا کے بڑے ادارے بدل جائیں گے، طاقتوں کے چہرے مٹ جائیں گے، مگر ایک نظام ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ ہے اللہ کا نظام۔ خود کو پہچانو، ایمان کو مضبوط کرو، کیونکہ وقت قریب ہے جب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ میدان عمل میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔